اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے دعا کہ پروردگار تمام مومنین، تمام عزاداروں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی مومنین استقبال محرم اور اس پرچم کشائی کی مجلس میں شریک ہیں، پروردگار ان کی جو بھی دعائیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب ہو، جو مقروض ہیں پروردگار ان کا قرض غیب سے ادا ہو، جو لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں پروردگار سب کی مشکلات کا خاتمہ فرما۔ اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ جو اس ادارے کی رونق اور زینت ہیں پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ، ان کے بچوں کے سروں پہ قائم رہے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت محمد و آل محمد کے نقش قدم میں کر سکیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ یہ استقبال محرم کی مجلس ہے اور پرچم کشائی کی ہے، اور پہلی مجلس، پہلی نشست آپ سے سمجھیں ہماری جو عزائی دن ہیں اس کی، پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام زمانہ کو مولا حسین کا پرسہ جیسے کہ حق ہے ویسے تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہم پوری عقیدت اور پورے احترام کے ساتھ اس ماہ محرم میں پرسہ دیں، بی بی کو پرسہ پیش کریں، امام زمانہ کو پرسہ پیش کریں پرخلوص ہو کے۔ اپنی جانب سے چند اشعار کچھ تاخیر ہو چکی ہے، تو اس لیے فوراً قبلہ کو دعوت خطاب دوں گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ قمبر رضوی صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے آج اس پہلی مجلس میں خطاب کرنا ہے۔ پروردگار ان کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ روانہ ہو جائیں گے لندن کے لیے، اور وہاں پہ ان کا اشرا ہوگا، جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ اپنے لہو سے لکھنے چلے داستان عشق، اپنے لہو سے لکھنے چلے داستان عشق، نکلے ہیں جو مدینہ سے یہ پیکران عشق، اور کرب و بلا کے دشت میں مردان حق شناس، کرب و بلا کے دشت میں مردان حق شناس، آباد کرنے آگئے ہیں ایک جہان عشق، اور لوہے زمن پہ خامائے عزم بقا کے ساتھ، لوہے زمن پہ خامائے عزم بقا کے ساتھ، لکھی کریم کربلا نے داستان عشق، لکھی کریم کربلا نے داستان عشق، اور فکر یزید گنگ ہے بیعت کی قبر میں، فکر یزید گنگ ہے بیعت کی قبر میں، نوکے سنا پہ گویا ہے لیکن زبان عشق، اور فرش عذاب پہ آنسوؤں کو رائے گا نہ جان، فرش عذاب پہ آنسوؤں کو رائے گا نہ جان، کرب و بلا کو جاتا ہے یہ کاروان عشق، فرش عذاب پہ آنسوؤں کو رائے گا نہ جان، کرب و بلا کو جاتا ہے یہ کاروان عشق، اور بجھتے ہوئے چراغ نے دکھلا دیے ہمیں، بجھتے ہوئے چراغ نے دکھلا دیے ہوئے ہمیں، اس لشکر حسین کے سب ترجمان عشق، بجھتے ہوئے چراغ نے دکھلا دیے ہمیں، اس لشکر حسین کے سب ترجمان عشق، اور آقا
کر یہ کربلا کی فضا میں لگا مجھے، آ کر یہ کربلا کی فضا میں لگا مجھے، سایہ فگن ہے سر پہ میرے آسمان عشق، اور ہر شب نجف کو جاتے ہیں خوابوں کی شکل میں، ہر شب نجف کو جاتے ہیں خوابوں کی شکل میں، سجاد میری آنکھوں سے یہ طائران عشق، اپنے لہو سے لکھنے چلے داستان عشق، نکلے ہیں جو مدینہ سے یہ پیکران عشق، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ انسان کی جبی پہ ستارے سجا دیے، انسان کی جبی پہ ستارے سجا دیے، زخموں کے پھول دشتے بلا میں کھلا دیے، نوکے سینہ پہ بول کے میرے حسین نے تاریخ کی زباں پہ تالے لگا دیے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی بڑے ادب بڑے احترام سے ملتمسوں قبلہ مولانا سید قمر رضوی صاحب کی خدمت میں آئیں اور آج استقبال محرم کی اس مجلس سے مولوی سے خطاب فرمائیں۔ سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام من النبی ومنکم المکذب، منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار، منا خیر النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، کتاب اللہ یجمع لنا ما شذ عنا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ صلوات دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں اس حسینیہ برمنگھم میں 1444 ہجری کے محرم سے قبل ہونے والی یہ سالانہ پرچم کشائی کی مجلس عزا، جس سے اس سال
میں خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کل سے انشاءاللہ آپ حضرات کے درمیان محرم کی مجالس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا، جن مجالس کو حجت الاسلام مولانا فیروز عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ میں عام طور سے پرچم کشائی کی مجلس کا آغاز جوش ملی آبادی کے اس بند سے کرتا ہوں، جو کل بھی میں نے توقیر شاہ صاحب کے دولت کدے پر ہونے والی پرچم کشائی کی مجلس میں جس بند کو پیش کیا تھا کہ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا کہ ہو جائے مہو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، مصروں کی گھنگرج دیکھیے، مصروں کا اثر دیکھیے، مولا حسین پر اعتماد اور بھروسہ دیکھیے کہ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا کہ ہو جائے مہو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ ماشاء اللہ، بآواز بلند نعرہ صلوات دیجیے۔ گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، وہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں، مسلسل آغاز گفتگو میں یہ کلمات ادا کرتا ہوں کہ نہج البلاغہ مولا کائنات کے کلام کا یا تقریروں اور تحریروں کا وہ مجموعہ ہے جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب جمع کیا اور اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ نہج البلاغہ میں 238 خطبے ہیں، 1 کم 80 یعنی 79 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے ہیں، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال ہیں۔ یقیناً خطیب منبر سلونی کی زبان پر جاری ہونے والے الفاظ یا آپ کے قلم سے نکلنے والی تحریر کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جو اپنے اندر وہ گہرائی اور گیرائی اور معنی اور مطالب کے وہ سمندر لیے ہوئے ہے کہ جس کی توضیح و تشریح یقیناً مختلف طریقوں سے نہج البلاغہ کے ترجموں، نہج البلاغہ کے شرحوں کی شکل میں ہوئی، اور نہج البلاغہ کی شرح کرنے والے خالی شیعان حیدر کرار کے علماء نہیں بلکہ اہل سنت حضرات کے بڑے ادیبوں نے، بالخصوص ابن ابی الحدید معتزلی، جنہوں نے 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح کی اور خراج عقیدت پیش کیا اور یہ بتایا کہ چاہے وہ توحید ہو یا عدالت، وہ رسالت ہو یا امامت، وہ امامت ہو یا قیامت، چاہے اصول کی بات ہو چاہے فروع کی، چاہے نصیحت کی بات ہو چاہے وصیت کی، چاہے رزم کی گفتگو ہو چاہے بزم کی، ساری باتیں آپ کو نہج البلاغہ میں یکجا ملیں گی، لیکن ان میں بھی وہ نور علی نور کی منزل ہے جہاں قرآن صامت نے، قرآن ناطق نے قرآن صامت کی آیتوں کا استعمال کیا ہے۔ تو ایران میں ہزارہ نہج البلاغہ منایا گیا 1400 ہجری میں، اس میں بڑی تحقیق ہوئی، بڑی کتابیں لکھی گئیں، بنیاد نہج البلاغہ جیسے
ادارے کی بنیاد رکھی گئی اور 1406 میں ہزارہ سید رضی منایا گیا، چونکہ سید رضی علیہ الرحمہ کا انتقال 406 ہجری میں ہوا اور یہ نہج البلاغہ جمع ہوئی تقریباً 400 ہجری میں، تو 1400 ہجری میں نہج البلاغہ کی جمعوری کو 1000 برس ہوئے اور 406 میں سید رضی علیہ الرحمہ کے انتقال کو 1000 برس ہوئے، تو یہ تقریباً 5-6 سال تک مختلف کانفرنسز اور مختلف سیمینارز اور مختلف کتابیں نہج البلاغہ کے حوالے سے لکھی جاتی رہیں۔ میں جب ایران تعلیم کے سلسلے میں 94 میں پہنچا تو اس وقت تک ان کتابوں کے اثرات باقی تھے، تو کچھ کتابیں میں نے بھی وہاں سے خرید کی، ان میں سے 2 خاص کتابیں، ایک سید رضی علیہ الرحمہ کے اوپر اور دوسری آیات قرآن در نہج البلاغہ، کہ نہج البلاغہ میں کتنی آیتوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو وہاں نشاندہی کی گئی کہ نہج البلاغہ میں تقریباً 122 آیتیں، یعنی پوری نہج البلاغہ میں تقریباً 122 آیتوں کا استعمال ہوا ہے۔ تو ویسے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں آغاز کلام میں ہر خطیب ہر ذاکر سے آیت کو، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گنہگاروں کے زبان سے قرآن کا سننا اور ہے اور معصوم کے زبان سے قرآن کا سننا اور ہے، لیکن ان میں بھی ایک آیت ایسی ہے کہ جس کو نہج البلاغہ میں 2 جگہ میں نے دیکھا، اور ایک آیت کے ذیل میں تو میں نے گزشتہ سے پیوستہ سال جو محمدی ٹرسٹ کی جانب سے منعقد ہونے والا عشرہ خطاب کیا، جس کو ہدایت ٹی وی پر نشر بھی کیا گیا، وہ آیت اور آج بھی تقریباً اس آیت کا ذکر اس قول میں ہے، جہاں شام کے حاکم نے جنگ صفین کے دوران مولائے کائنات کو یہ خط لکھا، یہ تحریر بھیجی کہ ہم خاندانی طور پر تو ایک ہی ہیں، ہم سب عبد مناف کی اولاد ہیں۔ مولائے کائنات نے کہا اگر خاندانی طور پر ایک ہونا مان بھی لیا جائے ولو یہ کہ اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن یاد رکھ من النبی و منکم المکذب، نبی ہم میں سے ہے، نبی کو جھٹلانے والا تجھ میں سے ہے۔ منا اسد اللہ و اسد الرسول و منکم اسد الاحلاف، خدا و رسول کا شیر ہم میں سے ہے اور جھوٹے معاہدے کرنے والے تجھ میں سے ہیں۔ منا سیدہ شباب اہل الجنہ و منکم سبیۃ النار، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں اور جہنم میں جلنے والے بچے تجھ میں سے ہیں۔ منا خیر و نساء العالمین و منکم حمالۃ الحطب، عالمین کی عورتوں میں جو سب سے بہتر ہے وہ ہم میں سے ہے اور حمالۃ الحطب تجھ میں سے ہے۔ اور محمد صلی اللہ اور پھر مولا کائنات نے ایمان کل قرآن حق دا امام نعرہ حیدری، اس کے بعد مولا کائنات نے کہا کتاب اللہ یجمع لنا ما شذ عنا، یہ فرق تو ہے ہی ہے، لیکن جو باتیں ادھر ادھر تھیں بکھری ہوئی تھیں اس کو کتاب خدا نے جمع کر دیا۔ کتاب اللہ یجمع لنا ما شذ عنا، اللہ کی کتاب نے ان چیزوں کو جمع کر دیا۔ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، ان میں سے بعض کے رشتہ دار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری آیت پڑھی جس کا میں نے ذکر کیا، اور اس آیت کو نہج البلاغہ میں 2 جگہ آپ دیکھیں گے، ایک تو یہ 28 نمبر کے خط میں کہ انا اول الناس بے ابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، کہ بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کریں اور یہ نبی اور صاحبان ایمان۔ ایک یہاں پر اس آیت کو استعمال کیا گیا، دوسرے مقام پر یہ 96 نمبر کا کلمہ حکمت ہے
جہاں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا اول الناس بالانبیاء عالمہم بما جاؤ بہی ثم تلا انا اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، کہ بے شک انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں یا ان کی لائی ہوئی باتوں پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے ہیں اور یہ نبی اور صاحبان ایمان۔ تو جس آیت کو نہج البلاغہ میں 2 مقام پر استعمال کیا گیا ہو، آپ اس آیت کی بھی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن میں نے جس 28 نمبر کے خط کی بات کی ہے اس کے اختتام پر مولا کائنات نے یہ کہا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں کسی سے قریب ہونے کی، یا رشتہ داری کی بنیاد پر آدمی کسی سے قریب ہوتا ہے، یا اتباع اور پیروی کے اعتبار سے کوئی کسی سے قریب ہوتا ہے۔ جہاں تک ہماری بات ہے، پہلی منزل میں ہم قرابت کے اعتبار سے رسول کے قریب ہیں اور دوسری منزل میں اتباع کے اعتبار سے رسول کے قریب ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور یقیناً عزیزان محترم، پرچم کشائی کی جب مجلس ہوتی ہے، علمدار کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس پس منظر میں گفتگو ہوتی ہے۔ کل بھی چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے جناب ام البنین اور غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حوالے سے عرض کی تھیں، لیکن آج جب رشتے کی بات ہونے لگتی ہے اور آدمی خاندانی طور پر یہ کہتا ہے کہ ہم بھی نبی سے قریب ہیں، ہم بھی نبی سے قریب ہیں، تو اگر قربت کے اعتبار سے آپ دیکھیں، ویسے تو مولا کائنات نے بتا ہی دیا کہ خالی رشتہ داری پر ناز نہ کرو، یہ دیکھو کہ وفادار کون ہے۔ اور جہاں تک ہماری بات ہے، اور پھر یاد رکھیے گا یہ 2 گروہ آغاز سے لے کر آج تک قائم ہیں۔ اور ایک موقع پر سورہ حج کی آیت کا ذکر کرتے ہوئے جس کا تذکرہ خود صحیح بخاری نے بھی کیا کہ ہازان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ جو آپس میں اپنے رب کے لیے نبرد آزما ہو رہے تھے، ایک دوسرے کے مقابلے پر آ رہے تھے، تو مفسرین نے کہا یہ آیت جنگ بدر کے موقع کی منظر کشی کر رہی ہے کہ جب ایک طرف سے بنی امیہ کے گھرانے والے آ رہے تھے، ایک طرف سے بنی ہاشم کے گھرانے والے آ رہے تھے، ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید آیا تھا، ادھر سے مولا علی، جناب حمزہ اور ابو عبیدہ گئے تھے۔ ہاں عزیزان محترم، جناب عبیدہ گئے تھے تو ادھر سے لشکر اسلام گیا تھا، ادھر سے لشکر کفر آیا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، ادھر سے لشکر اسلام تھا، ادھر سے لشکر کفر تھا، لیکن عجب بات ہے کہ صحیح بخاری جیسی کتاب میں اس بات کو نقل کرنا پڑا کہ مولا کائنات نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کر کہا کہ پیش خدا قیامت میں سب سے پہلے جو اپنا مقدمہ پیش کرے گا وہ سوائے میرے اور کوئی نہیں ہوگا۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، یعنی مظلومیت کے اعتبار سے، اس لیے کہ جو بدر میں، جو احد میں، جو خیبر میں، جو خندق میں ہمیشہ نصرت دین کے لیے، نصرت خدا و رسول کے لیے جو گھرانہ آگے آگے رہتا تھا، کیا یہ ستم نہیں ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ جس گھرانے نے پرچم اسلام کو اپنے خون سے سینچ کر کے ہرا بھرا کیا تھا، کربلا میں اسی گھرانے کے مقابلے میں بنی امیہ والے آ کر کے اس کو قتل کرنے کی سازش کریں۔ اب مولا کائنات کا یہ جملہ کہاں کہاں جاتا ہے کہ سب سے پہلے پیش خدا اپنی مظلومی کا شکوہ میں پیش کروں گا، سب سے پہلے اپنا مقدمہ میں پیش کروں گا۔ گویا کہ مولا کائنات نے بتا دیا کہ اگر ہماری نسل پر اس لیے ظلم ہو رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ نصرت اسلام کی ہے تو ہم تم سے کچھ نہ کہیں گے، ہم تو اپنے پروردگار کے سامنے جا کر کے فریاد کریں گے کہ معبود قربانیوں کا صلہ کلمہ پڑھنے والوں نے اس صورت میں دیا۔
صلوات پڑھیں آپ محمد والے محمد پر. اور پھر کوئی کمبر نکلے، ابوذر سلمہ کوئی کمبر نکلے، جتنے بھی یہ نکلے، یہ مقدر کے سکندر نکلے. مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون جب دین نے مانگا تو 72 نکلے. ماشاءاللہ. نعرہ صلوات. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ محمد. لیکن اگر آپ دیکھیں، چاہے اولو الارحام کی بات ہو، چاہے اتباع اور پیروی کی بات ہو، رشتہ دار کون بن رہا ہے یہ تو تبت یدا ابی لہب نے واضح کر دیا. ابھی میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات نے کہا کہ کہاں ہمارا اور تمہارا مقابلہ، تم کس صف میں تھے، ہم کس صف میں تھے، تم کدھر تھے، ہم کدھر تھے. لیکن اگر رشتوں پر ناز ہی کرنا ہے تو اتباع کے ساتھ ناز کرو، ورنہ سببی رشتوں پر زور دینے والے کہ ہمارا نبی سے رشتہ قائم ہو گیا ہے، اگر ان خطوط کو آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا. تبت یدا ابی لہب کی آیت نے تو واضح طور پر فیصلہ کر دیا نا کہ ابو لہب تو رسول کا چچا تھا، جس کی بیوی تھی حمالۃ الحطب. توجہ فرمائیے گا، اس کی بیوی تھی حمالۃ الحطب. تو یہ کہہ دیا تبت یدا ابی لہب، یعنی اگر وہ شان رسالت میں گستاخیاں کرتا تھا تو خدا نے اس کا جواب دیا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نسبی رشتہ دار ہے، چچا ہے، تاکہ معیار قائم ہو جائے کہ جب غدار نسبی رشتہ دار کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو سببی رشتے کی کیا حیثیت ہوگی. نسبی رشتے کی جب کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں وفاداری معیار ہے، تو سببی رشتہ کیا دیکھا جائے گا، یعنی لیے دیے رشتہ داروں کی پھر کیا اہمیت رہے گی. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں عزیزان محترم، رشتے کتنے طرح کے ہوتے ہیں اس کا اگر اندازہ لگانا ہے تو بدر، احد، خیبر، خندق، ہر جگہ ایک گروہ وہ تھا جو حق کا علمبردار تھا، ایک گروہ وہ تھا جو باطل کا پرستار تھا، ایک گروہ وہ تھا جو صداقت کے راستے کا مسافر تھا، ایک گروہ وہ تھا جو کذب اور جھوٹ کی طرف چلنے والا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو نور کا علمبردار تھا، ایک گروہ وہ تھا جہاں ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. لیکن اگر وہاں چیزیں سمجھ میں نہ آئیں تو جب آخری منزل پر ظاہر سی بات ہے کہ دین کا سارا معاملہ، ابھی میں آیت پڑھ کر آ رہا ہوں کہ یہ دونوں گروہ حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دونوں گروہ اصل میں اپنے رب کے سلسلے میں اختلاف کر رہے تھے، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے وہ خندق ہو، چاہے وہ مباہلے کا میدان ہو. بڑی توجہ عزیزان محترم، چاہے وہ مباہلے کا میدان ہو. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بدر میں ہو سکتا ہے بات آدمی کی سمجھ میں نہ آئے، احد میں سمجھ میں نہ آئے، خیبر میں سمجھ میں نہ آئے، خندق میں سمجھ میں نہ آئے، حالانکہ وہاں بھی نبی نے جانے والوں کا معیار مختلف طریقوں سے دیا ہے. لیکن مباہلے کا مسئلہ تو پیور نظریہ توحید کا تھا نا، وہاں تو واضح طور پر نصارائے نجران. دیکھیے بدر و احد میں آنے والوں نے تو بت پرست تھے، انہوں نے تو اللہ کے ایک ہونے پر کوئی بحث کی ہی نہیں، وہ تو پیغمبر کی دشمنی کے درپے ہو گئے، جس نتیجے میں پیغمبر کو اپنا وطن مکہ چھوڑنا پڑا اور پھر اس کے بعد جنگیں ہوئی ہیں. لیکن یہ مباہلے کا معاملہ نصارہ سے گفتگو تو واضح طور پر نظریہ توحید پر ہو رہی تھی نا. جب پیغمبر نے ان تک پیغام پہنچایا یا ان تک پیغام پہنچا تو یہ تو نظریہ توحید پر بحث و مباحثے کے لیے نبی کے پاس آ گئے نا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے. تو ادھر سے آواز آئی کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ
عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی ہے، جس طرح سے آدم بغیر ماں اور باپ کے ہونے کے باوجود عبداللہ ہیں، ابن اللہ نہیں ہیں، تو اگر بغیر ماں باپ کے آنے والا اللہ کا بندہ ہوتا ہے تو بغیر باپ کے آنے والا بھی اللہ کا بندہ ہی ہوگا، اللہ کا بیٹا نہیں ہوگا۔ بڑی توجہ۔ لیکن اس کے بعد بھی جب وہ نہیں مانے تو قرآن کی آیت آئی کہ فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر علم کے آنے کے بعد بھی یہ نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو کہاں ہے وہ لوگ جو رشتے کی بنیاد پر نبی سے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ اس آیت میں تو نبی کو اپنے رشتہ داروں کو لے جانے کی کھلی چھوٹ مل رہی ہے، سارے صیغے جمع کے صیغے ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یعنی سارے صیغے جمع کے، صلوات دیجئے محمد۔ ایک صلوات ارشاد فرما دیں آپ۔ سارے صیغے جمع کے صیغے ہیں، گویا کہ نبی کو اپنے رشتہ داروں کو لے جانے کی پوری چھوٹ دی جا رہی ہے۔ وہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ حد بندی ہو یا لمیٹڈ معاملہ ہو، نہیں، بیٹوں کو لے جاؤ، عورتوں کو لے جاؤ، نفسوں کو لے جاؤ۔ تو دیکھیے یہ دونوں آیتیں نبی نے معیار پیش کر دیا، مولا علی نے دونوں آیتوں کو پیش کر کے کہ رشتہ داری میں ہم سے زیادہ کون ہوگا یا اتباع میں ہم سے زیادہ کون ہوگا۔ اگر رشتہ داری کی منزل دیکھنا ہے تو آؤ دیکھو، جب نبی کو کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ اپنے بیٹوں کو لے کر کے جاؤ، تو یہ مباہلہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، جب مدینہ کلمہ پڑھنے والوں سے، مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن دنیا دیکھے کہ نبی اپنا رشتہ دار کسے کہتے ہیں۔ بھئی موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے، ابھی ماتمداری بھی ہونی ہے، پرچم کشائی بھی ہونی ہے، تفصیلی گفتگو پھر انشاءاللہ ہوگی، لیکن اس وقت اتنا عزیزان محترم کہ یاد رکھیے گا اب بھرے مدینے میں پیغمبر، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں آیہ تطہیر میں تو رشتوں کی بات ملتی ہے، بڑی توجہ، آیہ تطہیر میں لفظ اہل البیت ہے، گھر والے، لیکن گھر والوں میں کون کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن جاننے والے جانتے ہیں عزیزان محترم کہ آیہ تطہیر میں تو مفسرین میں بڑی بحثیں ہیں کہ کون کون ہو سکتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آیہ مباہلہ میں، اس لیے کہ اب یہاں خالی رشتہ دار نہیں بننا ہے، یہاں کردار بھی ہونا ہے۔ بھئی بڑی توجہ عزیزان محترم، دیکھیے میں کہہ رہا ہوں، اشاروں میں بات کر رہا ہوں، اولو الارحام کی بھی منزل ہے، اتباع کی بھی منزل ہے۔ دیکھیے اولو الارحام یعنی رشتہ داری میں کون قریب ہے، اتباع یعنی پیروی اور نقش قدم پر چلنے میں، یعنی جہاں کردار کی بات ہوتی ہے وہاں اتباع اور اطاعت کی بات ہوتی ہے۔ تو کہا کہ آؤ دیکھو، اس آیہ مباہلہ میں دونوں معیاروں کو بتا دیا گیا ہے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، لیکن پورے مدینے میں نبی کو سوائے حسنین کے بیٹوں میں کوئی نہیں ملا، عورتوں میں سوائے زہرا کے کوئی نہیں ملا، نفسوں میں سوائے مولا علی کے کوئی نہیں ملا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تو اگر خالی رشتوں کی بات ہوتی، بھائی دیکھیے اگر بات خالی بیٹوں کی ہوتی تب تو یہ تعویل کا امکان تھا
کہ بھائی نواسے اور ہوتے تو لے کر جاتے. بڑی توجہ. اور بیٹیوں میں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ 4 بیٹیاں تھیں, یعنی میں ادھر کی بات کر رہا ہوں, لیکن اس وقت ممکن ہے زہرا کے علاوہ اور کوئی بیٹی بچی نہ ہو تو پیغمبر کیسے لے جاتے. لیکن بندہ پرور آیت ابنانا پہ نہیں رکتی, نسانا پہ نہیں رکتی, انفسانا پر آ کر رکتی ہے. اس لیے کوئی نکل ہی نہیں سکتا کہ بیٹے نہیں تھے تو لے کر کیسے جاتے, سوائے حسنین کے نواسوں کے نام پر بیٹوں کو لے کر گئے, عورتوں کے نام پر زہرا کو لے کر گئے. لیکن انفسنا یعنی تم اپنے جیسوں کو لاؤ, ہم اپنے جیسوں کو لائیں. بڑی توجہ. تم اپنے جیسوں کو لاؤ, ہم اپنے جیسوں کو لائیں. تو اب بات بھی تو پتا چلے کہ یہ لے کر کیوں جا رہے ہیں. کہا جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اب جو بھی رشتہ دار بن کر آئے خالی رشتے پر ناز نہ کرے, کردار بھی اس کمال پر ہو کہ کبھی اس نے غلط بیانی کی نہ ہو. بھائی بڑی توجہ, غلط بیانی کی نہ ہو. اس لیے کہ وہاں خالی رشتہ دار بن کر نہیں جانا ہے بلکہ ایسا صاحب کردار بن کر جانا ہے کہ جو جھوٹوں پر خدا کی لعنت کر سکے. تو پورے مدینے میں سوائے ان کے اس معیار کا کوئی نکلا ہی نہیں جو جھوٹوں پر لعنت کر سکے. جھوٹوں پر وہی تو لعنت کرے گا جس نے کبھی خود جھوٹ نہ بولا ہو. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. يا آل محمد يا آل محمد حبكم فريضة على كل مسلم في الصلاة والتشهد. فاز كلب دوق فاز كلب بحب أهل الكهف فكيف لا نفوز بحب آل محمد. ما شاء الله ما شاء الله. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى نار حیدری. تو بہرحال عزیزان محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں قربت کی, ایک ہے رشتہ داری, ایک ہے وفاداری. لیکن جب رشتہ داری کی میں نے یہ بات بتائی کہ اپنے طور پر آدمی اپنے کو رشتہ دار کہے وہ اور ہے, اور نبی اپنا رشتہ دار بنا کر اسے مباہلے کے میدان میں لے جا کر کے پہچنوائیں کہ بیٹوں کی منزل پر کون ہے, عورتوں کی منزل پر کون ہے, نفسوں کی منزل پر کون ہے. وہ منزل اور ہے, لیکن یاد رکھیے گا یہاں معیار ہے ہی نہیں رشتہ داری کا, یہاں تو وفاداری کا معیار ہے. اور جب معیار وفاداری ہوتی ہے تو یہاں رشتوں کی وہ اہمیت پھر نہیں رہ جاتی ہے. کوئی بھی ہو, میں نے ابھی ذکر کیا تبت یدا ابی لہب کی آیت میں نے پڑھی کہ اگر رسول کا چچا ہے لیکن اگر غدار ہے, توجہ فرمائیے گا, تو اب رشتے کے حوالے سے وہ عزت طلب نہ کرے. وقت ہوتا تو میں اور آپ کے سامنے گہری باتیں کرتا, لیکن میں گریز کر رہا ہوں. میں نے کہا نا دیکھیے فرضی باتوں کا کبھی کبھی قبول کر کے جواب دینا تاکہ طرف راہ فرار اختیار نہ کر سکے. ابھی میں نے بتایا مولائے کائنات نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہم عبد مناف کی اولاد ہیں, تو ٹھیک ہے اگر ہوں بھی تو ہم میں سے نبی ہے, تم میں سے جھٹلانے والا ہے, ہم میں سے صدیق ہے, تجھ میں سے جھوٹے لوگ ہیں, ہم میں سے خدا اور رسول کا شعر ہے, تم سے جھوٹے معاہدے کرنے والے ہیں. تو اگر مولائے کائنات نے یہ معیار دے دیا صفین میں, تو اگر کربلا میں شمر آ بھی جائے رشتہ دار بن کر, جب نسبی رشتہ دار کو تبت یدا ابی لہب کہہ کے, توجہ فرمائیے گا اور یاد رکھیے گا کہ وہاں بھی وہی کام کیا ہے کربلا میں. بظاہر وہ رشتے کا دعوے دار تھا نا,
حالانکہ ہمارے یہاں باقاعدہ طور پر خطبہ نے اس کو رد کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر قبول بھی کر لیا جائے کہ رشتہ دار بن کر آیا تھا تو وہاں جناب عباس نے وہی انداز اپنایا. بڑی توجہ، جو انداز یہ ذبح عظیم جیسی کتاب میں اور جہاں بھی آپ کو جناب عباس کے سلسلے میں شمر کے امان نامے کا ذکر ملے گا، وہاں غازی کے یہ الفاظ آپ کو ملیں گے کہ وہ امان نامہ لے کر آیا تھا. یعنی رسول کے دشمن کو اس طرح سے بے نقاب کیا قرآن نے، وہی انداز اپنایا جناب عباس نے، وہ ہاتھ میں امان نامہ لے کر آیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے، ذرا سی نزاکت ہے، لیکن شاید آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے میں یہ بات آپ تک پہنچاؤں کہ جو کام مدینے میں ان دشمنوں کی سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے جو غاصبان فدق تھے، جو کام مولا علی نے کیا تھا مدینے میں، وہی کام کربلا میں کیا مولا حسین نے. کیا بات ہے. دیکھیے، علی مزاج دان زہرا ہیں، علی کفو زہرا ہیں، علی زہرا کے ہم رتبہ اور ہم مرتبہ ہیں. کیا مولا علی نہیں جانتے تھے کہ زہرا ان غاصبوں کو لائق کلام بھی نہیں سمجھتی ہیں؟ جانتے تھے نا مولا علی، لیکن پھر بھی اپنی زوجہ بطول سے کہا کہ ان سے گفتگو کر لیں، اس لیے کہ اگر مولا علی یہ نہ کرتے تو بددیانت مورخ لکھتا کہ رسول کی بیٹی تو رحم دل تھی، مان جاتی، علی بیچ میں آ گئے. بڑی نازک سی بات ہے، علی بیچ میں آ گئے، اس لیے کہا کہ زہرا آپ ان کو جواب دیں تاکہ بددیانت مورخ خیانت نہ کر سکے. میں نے کہا نا، تو جو کام مدینے میں ان ظالموں کے لیے مولا علی نے کیا، وہی کام کربلا میں شمر کے لیے مولا حسین نے کیا. کہ جب شمر پیغام لے کر آیا تھا تو مولا حسین مزاج دانے غازی ابو الفضل عباس تھے، کہہ سکتے تھے میرا عباس تمہیں لائق کلام و سلام بھی نہیں سمجھتا، لیکن بددیانت مورخ لکھتا کہ ارے وہ تو عباس سے حسین نے گفتگو کرنے کا موقع بھی نہیں دیا، کہ عباس تم انہیں جواب دو. توجہ فرمائیے گا، اور یہ جملے تاریخ میں موجود ہیں، چونکہ وہاں تبت یداک ہے اس لیے کہ سامنے ہے، اور یہاں تبت یدا ہے اس لیے کہ یہاں مخاطب نہیں ہے ابو لہب کے ہاتھ شل ہو جائیں، لیکن چونکہ وہ امان نامہ ہاتھ میں لے کر آیا تھا، اس لیے جو جملے قرآن نے رسول کے غدار چچا کے لیے استعمال کیے، وہی لفظیں جناب عباس نے اس نام نہاد کے لیے کہ تبت یداک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے لیے تو امان نامہ اور نواسہ رسول کے لیے تیرے پاس کوئی امان نامہ نہیں. ہاں عزیزان محترم، یہ معیار بتایا کہ یہاں رشتہ داری معیار نہیں ہے، یہاں وفاداری معیار ہے. اور جب معیار وفاداری ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ یہ جناب ام البنین جنہوں نے، میں کل یہیں سے تو میں نے ربط مصائب دیا تھا نا کل کی مجلس میں، کہ جناب ام البنین اپنے بیٹوں سے کہہ سکتی تھیں کہ تم بھی میرے بیٹے ہو، تم بھی علی کے بیٹے ہو، اور حسنین بھی علی کے بیٹے ہیں، کہہ سکتی تھیں، بات غلط نہ ہوتی اگر جناب ام البنین یہ کہتی کہ تم بھی علی کے بیٹے ہو اور حسنین بھی علی کے بیٹے ہیں، بات غلط نہ ہوتی، لیکن تربیت صحیح نہ ہوتی. اس لیے یہ نہیں کہا کہ تم بھی علی کے بیٹے ہو اور حسنین بھی علی کے بیٹے ہیں، بلکہ کہا تو یہ کہا کہ وہ زہرا کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو. دیکھا آپ نے عزیزان محترم. اور جب ماں ایسی ہوتی ہے
تو بیٹے عباس جیسے ہوتے ہیں۔ ہاں یقیناً ام البنین نے اپنے بیٹوں کی تربیت اسی طرح کی کہ ہمیشہ اپنے کو آقا حسین کا غلام سمجھنا، بھائی نہ سمجھنا۔ لیکن ادھر سے بھی تو ملتا ہے نا، جب ام البنین نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا کہ غلام کہنا، تو زہرا نے کہا میں عباس کو اپنا بیٹا۔ دیکھا آپ نے رشتوں کی اہمیت، اور پھر اتباع کے اس کمال پر عباس ہیں، اور عباس ہی نہیں، کل میں نے کہا تھا نا کہ اگر علی نے عباس جیسے بیٹے کی تمنا کی تو عقیل نے مسلم جیسے بیٹے کی تمنا کی، اور دونوں کی زیارتوں کے الفاظ وہی ہیں، السلام علیک یا عبد الصالح المطیع للہ۔ دیکھا آپ نے، آ گئی اطاعت کی بات۔ یا نسبی اعتبار سے آدمی قریب ہوتا ہے اولو الارحام کی وجہ سے، یا اتباع اور پیروی کی وجہ سے۔ السلام علیک یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین۔ رسول خدا کی بھی اطاعت کرنے والا، رسول کی بھی اطاعت کرنے والا، اور اطاعت کس منزل پر، اطاعت کس کمال پر۔ ہاں عزیزان محترم، اب اطاعت کے باب میں پھر انشاءاللہ کبھی، لیکن اس وقت تو میں اس رشتہ داری کی بات کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا کہ جہاں زہرا عباس کو اپنا بیٹا کہے، اور پھر سنیں گے آپ آنے والی مجلسوں میں، کل کی مجالس سے آغاز ہو جائے گا، کوئی مدینے سے رخصت پڑھے گا، کوئی فرزندان مسلم کا تذکرہ کرے گا، اس لیے کہ 10 دنوں میں ان 72 کا ذکر نہیں ہو پاتا ہے، کوئی سفیر کا تذکرہ کرے گا، اور پھر 5ویں اور 6ٹی سے شبیہیں برآمد ہونے لگیں گی۔ لیکن آج آغاز محرم ہے، خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ میں اس گزارش کے ساتھ کہ عزاداری کو اتحاد کا مرکز بنائیے، عزاداری کو اختلافات سے بچائیے، عزاداری کو خلوص نیت کے ساتھ انجام دینے کی صحیح اور کوشش کیجئے، اس لیے کہ زندگی میں ساتیں جب خوبصورت آ گئیں، اوڑھ کر شال عزا خاتون جنت آ گئیں، یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق عزا، ہاں اگر تجھ کو پسند آئے تو بے دام کا ہے۔ ہاں عزیزو، یہ زہرا آپ کے آنسوؤں کا نذرانہ لینے کے لیے آئیں گی۔ کون زہرا جس نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، کون زہرا جس نے حسین کے لیے بندے کفن توڑے تھے، تو بیٹے نے ماں سے وعدہ لیا تھا کہ اماں جب حسین بلائے گا تو چلی آنا اماں۔ ہاں عزادارو، یہی وجہ ہے کہ مطالبہ بیعت کے بعد جب حسین ابن علی 26ویں رجب کو دربار ولید میں گئے ہیں، کل میں نے ذکر کیا تھا کہ ولید کے دربار میں امام حسین کی آواز بلند ہونے کے بعد ننگی تلواریں لے کر بنی ہاشم داخل ہوئے ہیں، لیکن جو سب سے پہلے دارالامارہ میں داخل ہوا وہ سوائے عباس کے اور کوئی نہیں ہے۔ اب حسین ابن علی واپس آئے ہیں، عجب جملہ ہے، یعنی صدیقہ طاہرہ بھی خطبہ دے کر آئی ہیں تو بابا کی قبر پر گئی ہیں، مولا حسین انکار بیعت کر کے آئے ہیں تو نانا کی قبر پہ گئے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں 26ویں سے 28ویں تک بار بار نواسہ نانا کی قبر پر جاتا ہے اور راز دل بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نانا اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا اپنی قبر میں آپ مجھے لے لیں، کیا اچھا استقبال کیا ہے آپ نے، گھٹ گھٹ کر نہ روئیں۔ ہاں عزادارو، رونے کے دن آ گئے ہیں، آپ اپنے کو آمادہ کریں، اپنے کو تیار کریں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہاں عزادارو، بار بار جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ کے منظر کو میر انیس آل اللہ مقامہ نے اپنے لفظوں
باتوں میں عجب طرح سے بیان کیا ہے، اور یہ بند صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ام البنین کی اولاد کو، بالخصوص عباس کو، زہرا رتبہ کیا دے رہی ہیں، زہرا مرتبہ کیا دے رہی ہیں کہ جب مولا حسین نانا کی قبر پر گئے ہیں تو آواز آئی، کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی پاس میرے رات کو کرتے ہوئے بین، آئی تھی پاس میرے رات کو کرتے ہوئے بین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، ارے اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، ارے اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں۔ ماں کی تربت پہ گئے امام ابرار، اتری محمل سے بسد آہو فغاں زینب زار، ماں کی تربت پہ گئے امام ابرار، ہاتھ زہرا کے نکل آئے پے صبر و قرار، آئی زہرا کی ندا، ہاتھ زہرا کے نکل آئے پے صبر و قرار، ارے آئی زہرا کی صدا، دل میرا شک ہوتا ہے، قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شک ہوتا ہے، ہاں بلاؤ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچوں پر، میں ہوں صدقے اس پر۔ اگلے مصرے کے لیے میں نے یہ سارے بند پڑھے ہیں، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پر، میں ہوں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پر وہ میرا ہے پسر، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچوں پر، میں ہوں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پر وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، آئی آواز رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، ارے یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی، آ کے سر رکھ دیا عباس نے پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، ارے اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، ارے میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ جزاکم ربکم، یہ پرچم کشائی کی مجلس اور جناب عباس کا تذکرہ، عزادارو علمدار کربلا تو غازی ابو الفضل عباس ہیں، لیکن علامہ رشید ترابی مرحوم کہتے ہیں جب زمانے کے امام کی سواری تیار ہو چکی اور غازی بھی گھوڑے پر سوار ہونا چاہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ بیت الشرف سے کنیز نکل کر آئی دوڑی ہوئی، کہا آقا آپ کو آپ کی ماں بلا رہی ہیں، ایک مرتبہ ماں کا نام سننا تھا، جناب عباس گھوڑے سے کود پڑے، جناب ام البنین کی خدمت میں گئے، کہا اماں کیا بات ہے، سنو گے عزادارو، کہا عباس میرا پورا بھرا گھر جا رہا ہے، میرے سارے بچے جا رہے ہیں، تمہارے ایک بیٹے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی موجود نہیں ہے، عباس میں تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں نے ساری زندگی زہرا کی کنیزی کی ہے، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آقا قربان ہو جائے اور تم بچ جاؤ۔ جزاکم ربکم، ہاں عزادارو یہی وجہ ہے کہ جب تک غازی زندہ رہے ہمت نہ تھی، کسی میں ہمت نہ تھی جو میلی آنکھ سے حسین کی طرف دیکھتا، لیکن ادھر غازی کے بازو قلم ہوئے، ادھر علم ٹھنڈا ہوا۔ آزادارو کل بھی میں عرض کر رہا تھا لیکن آج میں آپ کو بتاؤں یہ علم یقیناً عباس کے ہاتھ میں نہ رہا، لیکن اتنے ہاتھ ہیں، گھر گھر میں پرچم ہے اس حسینیہ میں۔ آزادارو یہ لہراتا ہوا پرچم بتا رہا ہے کہ غازی یہ آپ کے غلام، آپ کا پرچم، اللہ
اکبر، وہ پرچم جو جناب زینب کی فرمائش پہ جناب عباس کو ملا تھا۔ ہاں آزادارو، اب آپ کو پتا ہے جب حسین ابن علی غازی کی آواز پہ کہتے ہوئے چلے ہیں، جھکے ہیں کچھ اٹھایا ہے، جھکے ہیں کچھ اٹھایا ہے، آپ سمجھے یہ عباس کے ہاتھ ہیں۔ ارے یہ کون سے ہاتھ جن ہاتھوں کو مولا علی نے 21ویں رمضان کی رات میں مولا حسین کے سپرد کیا تھا۔ یاد آ گیا نا آپ کو منظر جب مولا علی پورے گھر کو امام حسن کے سپرد کر رہے تھے، بزم سے سسکیوں کی آواز، رونے کی آواز کا کون رو رہا ہے، کون گریا کر رہا ہے؟ آواز آئی ام البنین ہے، کہا میرے قریب بلاؤ، کیا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا سب کو تو آپ نے میرے آقا حسن کے سپرد کر دیا، لیکن میرا بیٹا عباس کے ہاتھ کو حسین کے ہاتھ میں دیا۔ جب ہاتھوں کو اٹھایا ہوگا تو مولا حسین کو وہ منظر یاد آیا ہوگا، یہی وہ ہاتھ تھے جو میرے بابا نے وصیت کے مطابق علم لے کر چلے، علم خیمے میں گیا، ماتم شروع ہو گیا، واہ عباسا واہ مظلوما واہ حسینا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ ہائے واللیل دیا ویر جرنیل دیا، ویر جرنیل دیا، 9 لکھ قاتل دے ہاتھ وچ تکیا، او زلفاں رہ گیا تیرے باجو ویرن غازی، انج شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی، انج شامہ پہ گیا۔ لال اکبر سی میرا کھا گئی کر وہ بلا، کھا گئی کر وہ بلا، جو لکھی آسر سغرا نے دعا، او لکھیا رہ گیا تیرے باجو ویرن غازی، انج شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی، انج شامہ پہ گیا۔ ویکھ سجاد ذرا کیوے وسدا اے بھیرا، کیوے وسدا اے بھیرا، او دی نگری وچ اسیان تو پہلا اٹھا تو رہ گیا تیرے باجو ویرن غازی، انج شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی، انج شامہ پہ گیا۔ ہائے واللیل دیا ویر جرنیل دیا، ویر جرنیل دیا، 9 لکھ قاتل دے ہاتھ وچ تکیا، او زلفاں رہ گیا تیرے باجو ویرن غازی، انج شامہ پہ گیا تیرے باجو ثانی، انج شامہ پہ گیا۔ میرا
سیر زخمی ہائے خون آلودہ وچ مٹیاں رہ گئیاں تیرے باجو ویرن غازی انج شاماں رہ گئیاں تیرے باجو لالت برسی میرا ویرن غازی انج شاماں رہ گئیاں لائے بو بلا جو لکھی آسر سغران دعاواں او لکھیاں رہ گئیاں تیرے بعد صلوات اللہم صلی علی ٹھیک ہے اولاد تشنا لب ہے اولاد تشنا لب ہے رسول امین کی تفسیر ہو رہی ہے ماں صابرین کی تفسیر ہو رہی ہے ماں صابرین کی تفسیر ہو رہی ہے اولاد تشنا لب ہے اولاد تشنا لب ہے رسول امین کی تفسیر ہو رہی ہے ماں صابرین کی ہو رہی ہے ماں صابرین کی تفسیر ہو رہی ہے ماں صابرین کی چاروں پیسر حسین پہ قربان ہو گئے چاروں پیسر حسین پہ قربان ہو گئے خدمت یوں کام آئی خدمت یوں کام آئی ہے ام البنین کی تفسیر ہو رہی ہے ماں صابرین کی تفسیر ہو رہی ہے ماں صابرین کی تفسیر ہو رہی ہے ماں صابرین پھر کہنا ہے تفسیر چاروں پہ ہو رہی ہے ماں صابرین کی چاروں پیسر حسین پہ قربان ہو گئے چاروں پیسر حسین پہ قربان ہو گئے خدمت یوں کام آئی خدمت یوں کام آئی ہے ام البنین کی تفسیر ہو رہی ہے ماں صابرین کی تفسیر ہو رہی ہے ماں صابرین کی
بسم اللہ انترا سنو بابا سن کے بسم اللہ تفسیر ہو رہی ہے سب سے بڑی کدھر سے سب سے بڑی شہیدہ ہے بیٹی رباب کی سب سے بڑی شہیدہ ہے بیٹی رباب کی مکروز کربلا ہے مکروز کربلا ہے سکینہ کے سین کی تفسیر ہو رہی ہے ماں صابرین کی سب سے بڑی شہیدہ ہے بیٹی رباب کی سب سے بڑی شہیدہ ہے بیٹی رباب کی مکروز کربلا ہے مکروز کربلا ہے سکینہ کے سین کی تفسیر ہو رہی ہے ماں صابرین کی تفسیر ہو رہی ہے ماں صابرین کی تفسیر ہو رہی ہے ماں صابرین کی اولاد تشنا لب ہے اولاد تشنا لب ہے رسول امین کی تفسیر ہو رہی ہے ماں صابرین کی تفسیر ہو رہی ہے ماں صابرین کی تفسیر ہو رہی ہے ایک طرف نمازی تو ہے ایک طرف نماز ہے ایک طرف نمازی تو ہے ایک طرف نماز سب سے بڑی یہ جنگ ہے سب سے بڑی یہ جنگ ہے شک اور یقین کی تفسیر ہو رہی ہے ماں صابرین کی تفسیر ہو رہی ہے ماں صابرین کی سب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے میں نے سر شیم سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ
کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے دیے وہ جو ہے مارا بابا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا جو حضرت وارث